بنیادی چیز پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمیں دکھاتا ہے، بھٹی صاحب نے کہا کہ جب وہ سٹنگ جج تھے تو تب جو ہے یہ معاملہ کیوں نہیں ریز ہوا. اب آپ خود سوچئے اگر وہ اس وقت ریٹائر نہ ہوتے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا کرتی؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہماری ایک کافی حد تک ریڈنڈنٹ باڈی بن چکی ہے. کچھ سال پہلے جب چیف جسٹس جمالی تھے تو تب ایڈمٹ ہوا کہ 90+% جو ہیں کمپلینٹس وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ سنتی ہے تو جج ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت ایک پٹیشن گئی سپریم کورٹ کے سامنے کہ آپ ایٹ لیسٹ کتنی کمپلینٹس ہیں، کتنا وقت لگتا ہے انہیں انکوائر کرنے میں، اس پہ فیصلہ کیا آتا ہے، اس پہ ہی معلومات جو ہیں وہ پبلک کر دیں. لیکن تب کہا گیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی پچھلے شو میں کہ عدلیہ کی آزادی کو ویپنائز کر کے عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو خاص طور پہ بالکل ہی انسولیٹ کر دیا گیا ہے اسکروٹنی سے، اکاؤنٹیبلٹی سے. اور بھی بہت مسائل ہیں، 2-3 میں تجاویز اگر دے دوں کہ اب اگر ہم نے تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس. پہلی بات تو یہ کہ کوڈ آف کانڈکٹ جس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھتا ہے کہ کس جج نے مس کانڈکٹ کیا ہے، کس جج نے نہیں، وہ بہت حد تک 62(1)(f) کی طرح کا ہے کہ کیا آپ گاڈ فیئرنگ ہیں کہ نہیں، کیا آپ حکم وزڈم ہے کہ نہیں، کیا آپ بلیم لیس ہیں کہ نہیں. یہ ایک ایتھیکل کوڈ آف کانڈکٹ ہے. اس پہ اتنی سخت سزا کہ جج کو ریموو کر دیا جائے جو واحد آپشن ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے، یہ ڈسپروپورشنٹ ہے. اور پوری دنیا میں ایتھیکل کوڈز آف کانڈکٹ مختلف ہوتے ہیں، ڈسپلنری کوڈز آف کانڈکٹ مختلف ہوتے ہیں. دوسرا، آپ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور آپشنز بھی دینے ہوں گے، ریموول کے علاوہ وہ اور چیزیں بھی ہیں جو ریکمینڈ کر سکیں. دنیا میں بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں، ججز سسپینڈ ہو سکتے ہیں، فائن ہو سکتے ہیں، ڈیموٹ ہو سکتے ہیں، ان کی پروموشن روکتی جا سکتی ہے، اور بھی طریقہ کار ہے. یہاں پہ ایک تو آپ کا ایتھیکل کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو بہت آسانی سے ایکسپلوئٹ ہو سکتا ہے، جو ہم نے اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں دیکھا، جو شروع میں میجورٹی ججمنٹ، بعد میں ریویو میں مائنورٹی ججمنٹ تھی. اس میں کہا کہ آپ کی فیملی یا بچے اگر ان کی بھی کوئی فائنینشیل ارریگولیرٹی سامنے آتی ہے تو جج اس کے لیے رسپانسبل ہوگا اینڈ وہ ریموو ہو سکتا ہے. یہ ایک ابسرڈ چیز ہے، یہ بین الاقوامی جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے بالکل خلاف ہے کہ آپ جج کو اس پہ ریموو کریں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی سچویشن پھر سے ارائز نہ کرے. اور اب ہم تھوڑا سنجیدگی کی طرف جائیں کہ یہ اب ایک مذاق بن چکا ہے. ججز انلیس کسی جو پاورفل طبقے ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو ان کے خلاف، صرف تبھی ہم دیکھتے ہیں موجودہ چیف جسٹس اس معاملے کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتے ہیں. بٹ یہ جو معاملہ ہے، ہم سب بھی لینا، میرا خیال ہے ہمیں صرف اس کو اٹھانا چاہیے ریگولرلی، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت حد تک جڑی ہے. آپ کی آزاد عدلیہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ احتساب پہ بھی کچھ ان پہ ہو سکے. اکثر ہم ایسے ہوتا ہے چیف جسٹس ثاقب نثار کے بعد بھی ہم بات کر رہے تھے اب کیا ہو سکتا ہے، اب بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے. تو اس سسٹم نظام کو بدلنے کی ضرورت